اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومنین مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس لیے کہ بعد میں لوگ خطبہ سنتے ہیں، اس میں مومنات بھی ہیں، تو ان کو ابھی سے سلام کرتا ہوں. اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں. تقوی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. 5 ذی الحجہ اور 5 مناسبتیں اس ہفتے میں آ رہی ہیں. آج حضرت ابوذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے، پھر امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، پھر سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا دن ہے، اور اس کے بعد عرفہ کا دن ہے، اور پھر عید کا دن ہے. مناسبتیں بہت زیادہ ہیں، صرف 2-3 چیزوں کی طرف توجہ دلا کر پھر جناب حضرت ابوذر غفاری کی زندگی پر تھوڑی آج روشنی ڈالیں گے، اس لیے کہ انشاءاللہ امام محمد باقر علیہ السلام پر مجلس ہوں گی اور گفتگو ہوگی. عرفہ کا دن بہت اہم ہے دعاؤں کے لیے. جو قسمت والے حج پہ جا سکیں، اللہ کا آئندہ سال ہمیں بھی نصیب ہو انشاءاللہ تعالی. عرفہ کے دن یہاں بیٹھ کر دعا امام حسین، زیارت امام حسین علیہ السلام، دوسرے اعمال یہاں پر بھی ہوتے ہیں، دوسری جگہوں پر بھی ہوتے ہیں، ضرور شرکت کیجیے گا. اگر عرفہ کے دن روزہ رکھ سکیں تو روزہ بھی رکھیے، لیکن اگر روزے کی وجہ سے کمزوری آتی ہے اور اعمال نہیں کر سکتے تو معصوم نے فرمایا کہ پھر عرفہ کے اعمال کی طرف توجہ کریں اور عرفہ کے پھر روزہ کو چھوڑ دیں، ورنہ ثواب بہت زیادہ ہے. وہی دن شہادت ہے جناب مسلم بن عقیل. انشاءاللہ مجالس برپا ہوں گی، اس عظیم شخصیت کے بارے میں بتایا جائے گا. عید کا دن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے. آپ سب قربانی کریں گے. دوسرے خطبے میں مختصر اشارہ کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے. اگر ذرہ برابر بھی کوئی چیز اور شامل ہو جاتی ہے تو وہ شرک ہے. وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی، ہاں اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی لوگ بھی دیکھیں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تم اپنے لوگوں کو جا کے رجوع کر لو، انہی سے ثواب اور انہی سے سب لے لو. میں تو صرف پیور اپنا چاہتا ہوں، جو میرا ہوگا وہ میرے لیے، باقی اس میں کسی کو شامل نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور عید کو ایسے منا سکے جس طرح سے اہل بیت نے بتایا ہے. درود پڑھ دیں محمد والے. عظیم صحابی رسول حضرت ابوذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے بارے میں مختصر عرض کرتا چلوں. آج ان کی شہادت کا دن ہے. قائد محترم نے خاص وہاں سے پیغام بھیجوایا کہ آج جس مظلوم صحابی رسول کا ذکر ضرور ہونا چاہیے جہاں جہاں ممکن ہو. حضرت ابوذر غفاری نے جیسے ہی ابتدائے اسلام میں اعلان رسالت و نبوت کی بات سنی تو پہلے اپنے بھائی کو تحقیق کے لیے بھیجا، اور اس کے بعد جب تحقیقات ہو گئیں تو پھر خود تشریف لائے مکہ میں. مکہ میں آ کے بیٹھ گئے، دیکھ رہے تھے کہ کیا حالات ہیں کیا حالات نہیں. ظاہر خانہ کعبہ ہے تو کوئی مشکل نہیں. مولا کائنات سے ملاقات ہوئی، خیریت ہے، ٹھیک ہے. دوسرے دن ملاقات، تیسرے دن مولا نے فرمایا کہ کسی خاص مقصد کے لیے آئیں، آپ روز یہاں نظر آتے ہیں. کہا اگر تم جواب دے سکو تو میں تم کو بتاتا ہوں.
کہا میں نے سنا ہے کہ اللہ کا کوئی رسول یہاں پر اعلان رسالت و نبوت کر چکا ہے، میں اس کو ملنے آیا ہوں۔ دیکھیے شروع سے چلتے ہیں، جو چلتے ہیں وہ شروع سے ہی چلتے ہیں، اور پھر وہ اس در پہ بھی پہنچ جاتے ہیں جس در پہ ان کو پہنچنا ہوتا ہے۔ ورنہ مکے میں تو بہت سے تھے، کفار قریش بھی تھے اور دوسرے بھی تھے، مولا کائنات ہی ان کی طرف کیوں رجوع ہوئے اور کیوں انہوں نے مولا کائنات، یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں جس پر غور کیجیے گا تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ راستہ خود بتاتا ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، باقی کوئی بتائے گا ہمارے لیے فائدہ نہیں۔ لے کے چلے، رسالت کی زیارت ہوئی، کلمہ پڑھا، ایمان لائے ابتدائے اسلام میں۔ اس کے بعد انہوں نے، وہ دن تھا اور ان کی شہادت کے دن تک انہوں نے کبھی خاموشی اختیار نہیں کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی، اور اس کی وجہ سے ٹھیک ہے حضرت بلال دوسروں کو بھی زحمتیں ہوئیں، تکلیفیں ہوئیں، لیکن حضرت ابو ذر کو بہت تکلیفیں ہوئیں، بہت زیادہ۔ اچھا، پہلی تکلیفیں جو اٹھائیں انہوں نے وہ اٹھائی ہیں مکہ کے کافروں سے۔ مکہ کے جو کفار تھے خوب اذیت کی، خوب تکلیف دی، برداشت کرتے رہے۔ اسلام کا اعلان کر دیا تھا، ان کے قبیلے میں بھی مخالفت ہوئی، پھر قبول بھی ہوئے۔ اس کے بعد جب ہجرت ہو گئی اور مدینہ گئے ہیں تو وہاں پر پھر ظاہر ہے کہ رسول اکرم سے بالکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ اور ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مسجد نبوی کی تعمیر میں شامل ہونا۔ تو حضور اکرم نے ایک جملہ فرمایا، دیکھیں کچھ ملاقات رسول اکرم نے دی تھی۔ ایک کسی کو کہا تھا دیکھو کسی جگہ پر کتے بھونکیں گے تو ہوشیار ہو جانا، یہ رسول اکرم نے دیا تھا نا، ہماری طرف سے تو نہیں، ہماری کتاب ہم نے نہیں لکھا۔ دیکھو اگر کتے بھونکیں گے تو پھر تم ہوشیار ہو جانا۔ جب کتے بھونکے ہوشیار ہوئی تو لوگوں نے ٹال دیا، رسول اکرم نے تو بتا دیا تھا نا کہ ہوشیار ہو جاؤ گے تو بچ سکو گے۔ یا عمار تقتلک الفیۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی قبیلہ شہید کرے گا۔ جناب عمار کی شہادت ہوئی تو شور مچ گیا، ارے ہم باغی قبیلہ ہیں، ہم جہنمی ہیں۔ میں کہا نہیں، باغی وہ جو حضرت عمار یاسر کو لے کر آئے۔ تو جب امین محمد السلام کے کان میں بات پہنچی تو انہوں نے کہا پھر حضرت حمزہ کی شہادت کا باعث بھی رسول اکرم ہی ہوں گے نا۔ پھر تو اگر جنگ کے میدان میں لانے والا قاتل بن رہا ہے تو اگر میں حضرت عمار کا نعوذ باللہ قاتل ہوں یا شہید کرنے والا ہوں تو پھر رسول اکرم حضرت حمزہ کے قاتل کا رہا، یہ کون سا ملاک ہے؟ میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم نے چیزوں کو تو اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ اور پھر جناب ابو ذر سے فرمایا تھا، ابو ذر لوگوں سے کہا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، معصومین کی بات نہیں ہو رہی، غیر معصوم کی بات ہو رہی، اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی سچے بندے کو بھیجا ہے، پھر میں عرض کروں انبیاء اور معصومین کی بات نہیں ہے، تو وہ حضرت ابو ذر غفاری۔ تم کہتے ہو ہم اصحاب کا احترام نہیں کرتے، ہم ان اصحاب کا احترام کرتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ کیا۔ لے آؤ لسٹ لے آؤ، ہم دیکھیں گے۔ اب تم بنی امیہ کے لسٹ لے کر آ جاؤ کہ بنی امیہ نے ان کو مثلاً احترام دیا ہے تو آپ دے دیں، ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن ہم ان کو احترام دیں گے جن کو تمام مسلمانوں نے احترام دیا ہے۔ ہمیں کوئی حرج نہیں، تمام مسلمانوں نے احترام دے دیا، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ جناب ابی ذر مسلسل رسول اکرم کے ساتھ، مولا کائنات کے ساتھ، اور سادگی کا وہ علم کہ انسان حیران ہو جائے۔ اور پھر عشق رسول کی میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں۔ جب ایک غزوے کی طرف حضور اکرم تشریف لے جا رہے تھے، وہ غزوہ تھا بہت مشکل، اس وقت مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، میں مسٹیک نہیں کرنا چاہتا۔ تو جب غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو وہ بہت مشکل غزوہ تھا، تو آہستہ آہستہ لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، اور جہاں کوئی پیچھے رہتا تھا تو آواز آتی اللہ اکبر فلاں پیچھے رہ گیا۔ حضور اکرم ایک ہی جملہ فرماتے تھے، اگر اس میں خیر ہوگی تو آ جائے گا۔ ہوتے ہوتے ایک وقت آواز آئی اللہ اکبر، ابو ذر پیچھے رہ گئے۔
اونٹنی ضعیف تھی یا اونٹ ضعیف تھا، آہستہ آہستہ پیچھے رہنے لگے اور پیچھے رہ گئے اور قافلہ آگے نکل گیا۔ حضور اکرم کا ایک ہی جملہ، پارٹی بازی تو ہے نہیں، خیر ہوگی تو آ جائے گا، نکل گئے آگے جا کے پڑاؤ ڈالا۔ اب دوسرے دن صبح کا وقت ہے، دور سے ایک سایہ نظر آ رہا ہے۔ جب سائے کو دیکھا تو کہا درخت ہے کیا ہے، پھر دیکھا نزدیک آ رہا ہے۔ نزدیک آتے آتے کسی نے کہا ابو ذر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جناب ابو ذر تشریف لا رہے ہیں۔ تشریف لائے تو دیکھا کہ مشکیزہ پانی کا کندھے پر ہے اور آ کے رسول اکرم کے پیروں پہ ہانپ رہے ہیں۔ بس اگر ابھی پانی نہیں ملا تو گئے آخری مراحل میں، عرب ریگستان۔ ابو ذر پانی تو کرنا ہے، پانی تو میرے پاس ہے۔ تو پھر ابو ذر کیا ہوا؟ رسول اللہ جب میں راستہ میرا پیچھے رہ گیا اور میں نے راستہ اپنایا تو مجھے ایک ایسے جگہ سے راستہ ملا جہاں پر میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب تک تیرے حبیب کو پانی نہیں پلاؤں گا تب تک میں اس میں سے پانی نہیں پیوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ذر کو وہ عزت دی کہ رسول اکرم نے اس پیالے میں سے پانی پیا، پھر ابو ذر کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ پھر پوچھا ابو ذر کیا ہوا تھا؟ یا رسول اللہ میرا اونٹنی تو ضعیف تھی، آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئے، پھر اس کو میں نے وہیں چھوڑا اس لیے کہ وہ چلنے قابل نہیں تھی، جہاد تو میں چھوڑ نہیں سکتا تھا، تو میں نے اپنا مشکیزہ اور اپنا جو تھوڑا بہت اسلحہ تھا کندھے پہ ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو میری نیت کو جانتا ہے، تو مجھے تیرے حبیب تک پہنچا دے کسی طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک، ایسے لوگوں نے جان دی ہیں، قربانیاں دی۔ اب یہاں پر یہ واقعہ آپ نے سنا، سب نے حیرت کا اظہار کیا، تعجب کا اظہار کیا۔ اب ہم تھوڑا سا پلٹ دیتے ہیں تاریخ کے اوراق کو۔ حضور اکرم کا وصال ہو گیا، خلافت کے مسائل میں حضرت ابو ذر مولا کائنات کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے، 6 یا 7 ہی کھڑے تھے، باقیوں کا پتہ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اب جناب جن کو اللہ کے حبیب نے مدینہ سے باہر کیا تھا، کسی ایک زمانے میں ان کو واپس بلایا جاتا، اور جن کو رسول اکرم نے یہ خطاب دیا تھا، ایمان میں، علم میں، تقوی میں، معرفت میں مقابلہ تھا جناب ابی ذر اور جناب سلمان فارسی کا۔ مقابلہ وہ ہوتا ہے نا، علم میں بھی ہے، تقوی میں بھی ہے، اور پھر جو احادیث دونوں کی شان میں اور جو مولا کائنات کی روایت دونوں کی شان میں۔ تو جناب ابی ذر کیونکہ رسول اکرم کی طرف سے سرٹیفائیڈ سچے تھے، اس لیے جب کسی خلافت کے زمانے میں دیکھا کہ لوگ اب سونے اور چاندی کے ڈلوں کو ہتھوڑوں سے توڑ رہے ہیں تو سورہ توبہ کی عصا لیتے تھے، محل کے گرد چکر لگاتے تھے اور سورہ توبہ کی آیت پڑھتے تھے۔ وہ لوگ ان الذین یکنزون الذہب والفضۃ، وہ لوگ کہ جو جمع کرتے ہیں، کنز کرتے ہیں ہم سب کے لیے سونے اور چاندی کو، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو قیامت کے دن یوم تقوی پہ اس کے ذریعے اس کو گرم کیا جائے گا، جباہہم و جنوبہم، ان کے ماتھے پر اور ان کے سائڈ پر، کمروں پر اس کی گرم مول لگائی جائے گی۔ کہا جائے گا جس کا مزہ تم اب اپنے الفاظ میں کہوں بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کے چکھتے تھے، خوش ہوتے تھے بینک سٹیٹمنٹ دیکھ کر، اس سونے اور چاندی اور اس کے مزے کو اب چکھو۔ فذوقوا بما کنزتم بما تکنزون، اب مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر بار بار لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت ابو ذر کی پٹائی کی گئی، اور پھر حضرت ابو ذر کو دمشق میں بھیج دیا گیا، ملک بدر کر دیا، وہاں پہ لکھ دیا گیا کہ ذرا اس کو سنبھالو، ہم کنٹرول نہیں ہوتا۔ کیوں کنٹرول نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ رسول کی بات یاد دلاتا، آئے نا بات کریں، پتہ تو چلے کہ اصحاب اصحاب اصحاب، آؤ نا میں اصحاب کی باتیں بتاتا ہوں۔ شام والے تنگ آ گئے، نام تو جانتے ہیں آپ، انہوں نے خط لکھ کر ان کو ایک سواری پر پیر باندھے فوجیوں کے ساتھ واپس مدینہ بھیج دیا کہ بابا یہاں تو انہوں نے مصیبت کی ہوئی، واپس پکڑو اپنا آدمی۔ کیا مصیبت کی ہوئی تھی؟ جہاں دیکھتا تھا جاؤ جلالی، جہاں دیکھتا تھا عیش و عشرت ہے، واہ اسلامہ واہ دینا، کہاں گیا وہ اسلام جو رسول اکرم لائے تھے، کہاں گیا وہ دین؟ یہاں تو صرف اور صرف مودودی نے لکھا نا، علامہ مودودی نے لکھا نا، ملوکیت، خلافت ملوکیت میں کیسی تبدیل ہوئی۔ ان کو واپس بھیجا، سارے ران سب زخمی، خونم خون، کچھ دن آرام کیا، پھر کھڑے ہو گئے، کہاں
ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے. کیا ڈیوٹی کرنی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنی. ابھی تم کو بھیجا، تم آئے، تکلیف پریشانی یہ سب نہیں جانتا. جب تک زندگی ہے ڈیوٹی انجام دینی ہے. پھر سے شروع ہو گئے. پھر اب دیکھیے جن کو رسول اکرم نے باہر نکالا تھا ان کو لایا گیا. بعد میں وہ بھائی خلیفہ 12 کی لسٹ میں آ جاتے ہیں نا. ہم تو تبرہ پڑھنے کے عادی نہیں، لیکن حقائق تو نہیں چھپاتے نا. پھر ان کو کہا گیا ابو ذر یا خاموش بیٹھ جاؤ یا کچھ زر لے لو. کہیں جملہ نقل کیا گیا ہے یعنی کہ زر کے باپ کو کتنا زر دو گے تم؟ ابو ذر تو زر کے باپ، مال و دولت کے باپ نا. کتنا دو گے کہ میں خوش ہو جاؤں، چپ ہو جاؤں؟ تم مجھے خوش نہیں کر سکتے، چپ نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو کہا گیا ابو ذر کہاں جانا چاہو گے تم؟ اب مدینہ نہیں رہ سکتے، کہاں جانا چاہو گے؟ ایک جملہ کسی نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ پہلے جہاں بھیجا تھا وہیں بھیج دو، تھوڑا کام باقی ہے میرا، یعنی شام بھیج دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کام بہت باقی ہے، وہاں کے حالات بہت خراب ہیں. دیکھ لیا تھا نا، اہل بیت کی محبت نہیں، اہل بیت کی معرفت نہیں، شام کے حالات وہ ہوتے جا رہے ہیں. پوچھا گیا تھا کہ کیوں اتنی جاؤ جلالی محل، مطلب برابر میں روم اور فلاں ہیں حکومتیں ہیں، تو ان کے مقابلے میں ہمیں بھی اپنے آپ کو بڑا دکھانا. رسول اکرم نے جس طرح سے زندگی گزاری ویسے گزارنا چاہیے. بہرحال تیسری خلافت میں آپ کو ربضہ کی طرف حضور اکرم نے آپ کو بھی کہا تھا کہ تم بہت ہی زیادہ بیچارگی کی موت مرو گے، تنہائی کی موت مرو گے، اور چیزیں بتا بھی دی تھیں. اب جب ربضہ کی طرف جانے کا اعلان کیا، اچھا دیکھیں مسلمان بہت شور کرتے ہیں احترام احترام احترام. جن جن لوگوں نے ان لوگوں کو در بدر کیا یا ملک بدر کیا ان کے بارے میں تو کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ آ کے کہتے ہیں جناب وہ غلطی اجتہادی تھی، پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا. اور اگر ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو آ کے ناراض ہو جاتے ہیں. جناب اعلان ہوا ابو ذر کو ربضہ کی طرف ملک بدر کیا جا رہا، کسی کو اجازت نہیں کوئی خداحافظی کرے. ارے میرے مولا امیر المومنین ایسی باتوں کی کیا پابندی کریں گے؟ حسن علیہ السلام کو اٹھایا اور حضرت ابو ذر کو رخصت کیا، کچھ ساز سامان دیا، فیملی ساتھ تھی، بکری اور دوسری چیزیں. ایک جملہ کہا امام حسن یا امام حسن نے کہ امو پریشان مت ہوئیے گا. حضرت ابو ذر نے مولا کائنات کی شکل کو دیکھا اور اب الفاظ میرے ہیں کہ جس کے زمانے کے امام اس کو خداحافظ کرتا ہو اس سے کیا پریشانی. ایمان دیکھیں، یہ بیان کرنے کا مطلب صرف حضرت ابو ذر کی تعریف کرنا نہیں، ہمیں بھی وہاں جانا ہے، ہمیں بھی اس منزل پر کھڑا ہونا ہے. کیا پتہ اب کہاں جا رہی یہ چیزیں، کتنے گھنٹوں بعد کہاں کیا ہو جاتا. آپ نے سوچا تھا پاکستان اور افغانستان کے بارڈر میں 13 دن میں امریکہ کے بھاگنے کے فرار کرنے کے 13 دن بعد بارڈر بند کرنا پڑا، طالبان وہاں پر بھی آئے. دوسرے خطبے میں اس پہ گفتگو کروں گا. یہ ہے ابو ذر، وہ ہیں سلمان، وہ ہیں عمار، مقداد. یہ ہستیاں فرد ایک ہوتی تھی لیکن پوری کی پوری امت ہوتی تھی، اور انہی کے بھروسے پر مولا کائنات نے جو بھی ذمہ داری ادا کی. جناب کمیل ہمیں ان لوگوں سے درس لینا ہے، ہمیں ان لوگوں سے گائیڈنس لینی، کیونکہ ان کے عمل پہ رسول اکرم اور مولا کائنات کی سگنیچر پائی جاتی ہے. ان کے عمل کو سرٹیفائی کیا گیا. ہم تو کہتے ہیں نا سرٹیفائیڈ ہوں گے تو لیں گے، تو ہم ان کو معصوم نہیں جانتے شروع سے واضح، لیکن ان کے عمل کو معصومین نے سرٹیفائی کیا. اس لیے نہ جناب سلمان، نہ جناب ابو ذر، نہ جناب مقداد، نہ جناب عمار یاسر اور جو دوسرے، کبھی بھی معصوم نے ان کے کسی عمل کو کرٹیسائز نہیں کیا ہے. یہ چیز بتاتی ہے کہ معصومین علیہ السلام کو ان پر کتنا بھروسہ تھا، بلکہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے تھے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ. ان پاک صاف نیک متقی پرہیزگار اصحاب کی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو اچھا بنانے کی توفیق ہے. ہماری عاقبت بخیر فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کو گندگیوں سے پاک فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پیارے ملک کو امریکہ کے ہمارا بنا، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کی ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پہلا نقطہ ہے کہ شاتم اہل بیت پر ایف آئی آر کاٹی کے اس کو پکڑا گیا، لیکن شاید ایک کھلواڑ ہو رہا ہے کہ قاضی نے کہا کہ یہ کیس ایف آئی اے کے حوالے کیا جائے. کیس ایف آئی اے کے حوالے کرنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ پہلے کا کینسل اور اب نئے سرے سے شروع ہو جائے گا. میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں کہتے ہو کہ جناب ہمارے ملک میں انصاف ملتا ہے اور ہمارے ملک میں ہستیوں کا احترام ہوتا ہے. اگر تم دنیا میں تقریریں موجود ہیں تو یہ جو بے احترامی ہوئی عامہ معصومین ان کی والدوں کی، اس بارے میں یہ کھیل کیوں شروع ہوا ہے؟ آج میں اس مسجد سے اعلان کرتا ہوں کہ اس کھیل کو ختم کر کے جو مجرم ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اگر یہ سزا نہ دی گئی تو پھر امت مسلمہ اگر کوئی ری ایکشن دکھاتی ہے تو پھر کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتا. درود پڑھ دیں محمد. عرب اسرائیل تعلقات عروج پر ہیں، ایمبیسیاں ادھر کی ادھر کھل رہی ہیں، ادھر کی ادھر کھل رہی ہیں، اور سمجھنے کے بہت مزہ آ رہا ہے. اندر کی کچھ اور چیزیں بھی، لیکن میں فعلاً یہاں سے یہ بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا. بس جتنا آپ کو اشارہ کرنا تھا، جو انٹرسٹڈ ہیں وہ جا کے چیک کریں کس کس ملک کے اقامے کتنے کون کون لے رہا ہے، کس طرح سے لے رہا ہے، اور اس کا فیوچر کیا ہونے والا ہے، اس پر آپ غور کیجئے گا. دوسری چیز احتساب کے عمل کے بارے میں عرض کروں کہ ظاہراً لگتا ہے کہ احتساب نہیں ہے، کوئی کھیل چل رہا ہے، وہ ادھر سے وہ ادھر سے ادھر سے. عوام اس معاملے میں بہت پریشان ہے. عوام کہتی ہے کہ اگر بجلی مہنگی ہو رہی، کھانا مہنگا ہو رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں بشرطے کہ صحیح احتساب ہو. کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ہم تھوڑا کم استعمال کر لیں گے، بشرطے کہ کسی کے امریکہ میں اپارٹمنٹس نکل رہے ہیں، کسی کے یو کے میں اپارٹمنٹ نکل رہے ہیں، کسی پر 500 ارب کا کوئی مقدمہ، نتیجے تک نہیں پہنچاتے. آپ کون کھیل رہا ہے؟ یعنی بہترین لائر آ کے ٹیلی ویژن پہ کہتا ہے کہ ثبوت تو یہ سامنے کھڑے ہیں، پھر کیا چیز ہے؟ یعنی وہ پیپلز پارٹی کے بہت بڑے نام اس وقت ذہن سے نکل گیا لائر ہیں، انہوں نے کہا یہ ثبوت تو سامنے پڑے ہیں، یہ تو اندھے کو بھی نظر آئیں گے، لیکن سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ بیک ڈور سے کیوں معاملات آگے بڑھائے جاتے ہیں؟ ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں اگر آپ سنجیدہ اور سیریس عمل انجام دیں گے ہم مہنگائی کو برداشت کر لیں گے، لیکن اگر آپ نے ایک طرف سے مہنگائی کی، دوسری طرف سے ڈرامے ہوتے دکھائے تو شاید ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. ایک درود اور پڑھ دیں محمد. اب آتے ہیں ہم معرکۃ الآراء، تاریخ کا ایک وہ صفحہ کہ جو کوئی بھلا نہیں سکے گا. 1.5 سال سے ہم فالو تو کر ہی رہے تھے. اب دن کی تعداد میں مجھے مت پکڑیے گا کہ مولانا 13 دن نہیں تھے، 14 دن تھے یا 15 دن تھے. ان 15 دن کے اندر طالبان نے ایک بڑی جگہ افغانستان کی، خبروں کے مطابق تو 85% ہے اور بعض خبروں کے مطابق اس سے بھی زیادہ ہے، قبضہ کر لیا ہے. کبھی پاکستان میں بٹھایا، کبھی دوحہ میں بٹھایا، پھر اب ایران والے ایران لے گئے، پھر اب ایک اور جگہ پر یہ میٹنگ ہو رہی، پھر کل سے پاکستان میں ہو رہی ہے. یعنی طالبان ایک ایسی طاقت بن گئی ہے کہ جو اپنے زور پر، اپنی شرائط پر باتیں منانے کے لیے کھڑی ہوئی اور جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی ایک طاقت امت مسلمہ، میں طالبان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، بنا لیتی جس میں سب شیعہ سنی ایک ہوتے تو نہ آج کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ فلسطین کا مسئلہ ہوتا، نہ یمن کا مسئلہ ہوتا، نہ اسرائیل کا مسئلہ ہوتا، سب چیزیں سیٹ ہو جاتی. میں وہاں سے اگزامپل لے کر یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے جوتے دیکھ لیں، ان کے کپڑے دیکھ لیں، ان کا کھانا دیکھ لیں، ان کا طریقہ دیکھ لیں، اس سے تو کئی گنا زیادہ مسلمان جو لوگ ہیں
ان کے اندر طاقت ہے، عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، سمجھ ہے. اگر اس کو ایک فوج کی شکل دے دی جائے تو دنیا میں، ہم نہیں کہتے اسلام پھیلائیں، ہم کہتے ہیں لوگوں کے اندر عدل کا نظام ثابت کریں. اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا ہے حکومت کفر سے چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں چل سکتی. یہ فائنل فارمولا ہے امیر علیہ السلام کا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو اگر امت مسلمہ کی لیڈرشپ متحد ہو جائے، میں وہاں سے مثال لے رہا ہوں، نہیں کہہ رہا وہ سب صحیح ہے، سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، وہ نہیں کہہ رہا. امت مسلمہ اگر وہاں سے ایک مثال لے لے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے، اور جیسے عمران خان نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے پھر کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ تو امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا نا. دعا رفع پڑھیں گے نا تو امام نے کیا فرمایا کہ جس نے تیرے سامنے سجدہ کر لیا پھر وہ تمام سجدوں سے بے نیاز ہو گیا. مراد یہی ہے نا. پھر گردن کٹ جائے تو کیا، جان چلی جائے تو کیا، اصل تو تیرے سامنے جھکا رہنا ہے اور جو تیرا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیوں امت مسلمہ کھڑی ہو کر باقاعدہ طور پر قرآن کے حکم کے مطابق کہ ایمان والوں تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب مستضعف مرد اور عورتیں اور بچے تمہیں پکارتے ہیں تو تم جواب نہیں دیتے ہو. قرآن کا حکم ہے، سب کو سائڈ پہ ڈالا ہوا ہے، عربوں کی عیاشی چل رہی ہے، لوگ کٹ رہے ہیں، ہمیں بھی اتنی زحمت اور تکلیفوں میں ڈالا ہوا ہے. ذرا سی بارش آئی تو رات بھر بجلی چلی گئی، ذرا سا کچھ ہوا تو چیزیں مہنگی ہو گئی، تاکہ ہم اس طرف سوچ ہی نہ سکیں. ہماری سوچ آٹے، دال، چینی، آلو، پیاز میں ڈال دی گئی ہے تاکہ ہم اسی میں مشغل ہیں. ورنہ خدا شاہد ہے پاکستان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی نعمتیں کہ اسے صحیح طرح سے استعمال کیا جائے، بینک بیلنسز کو صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچایا جائے. اب دیکھیں نا اللہ نے زکوٰۃ کا نظام کیوں رکھا ہے، اللہ نے صدقات اور خیرات کا نظام کیوں رکھا ہے. اب دیکھیں ایک بقرعید آتی ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپے کی مالیات کی چیزیں رد و بدل ہوتی ہیں، اور جو سرمایہ راکد ہے اسی طرح سے عید الفطر، فطرے پر ایک اربوں لوگ، چلے میں کہتا ہوں کروڑوں مسلمان فطرہ نکالتے ہیں، کتنی بڑی اماؤنٹ ہو جاتی ہے اکنومیکلی. آپ دیکھیں، اور ایک ہی رات میں تقریباً تھوڑا ایڈوانس میں دے دیا تو نہیں، ہاتھ بدلتا ہے. یہ بہت بڑے اکنامک وینچرز ہیں جس کو ہم نے کبھی اس حساب سے سوچا نہیں. جب ذبح ہوگا اس کے بعد پھر گوشت لوگ کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، چمڑا جو ہے چمڑے کی انڈسٹری اٹھائی جائے گی، آتے وہ لے جائیں گے جو میڈیکل کا، یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مصلحت دیکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بھیڑ، بکریوں، دمبوں، گائے، اونٹ اتنی رکھی ہوئی ہیں کہ ہر سال کروڑوں کاٹتے ہیں پھر بھی ماشاءاللہ کم نہیں ہوتی. اگر اسی طرح سے کتے بڑھ رہے ہوتے تو یہاں کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کس چیز کو کاٹنا ہے کس چیز کو نہیں کاٹنا ہے. قربانی کے سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ خدا را قربانی جتنی تقسیم کر سکیں. حضور اکرم نے ایک بار اپنے صحابی سے کہا جاؤ ایک بھیڑ یا بکرا جو بھی ہے، بکری جو بھی ہے، وہ قربانی کر کے آ جاؤ. اور مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگوں میں تقسیم کر کے آ جاؤ. گئے، واپس آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا باقی تو سب چلا گیا، صرف یہ کلیجی رہ گئی ہے. حضور اکرم نے فرمایا تھوڑی تمہاری سمجھ میں غلطی ہے، باقی تو سب بچ گیا، کلیجی رہ جائے گی، کلیجی چلی جائے گی. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا جو دے دیا وہ تو اللہ کے پاس جمع ہو گیا نا، جو لے کر آئے وہ کھائیں گے، اس کے بعد ہمارا اس کا حساب کتاب ہوگا کہ حلال تھا حرام تھا. تو یاد رکھیے گا قربانی جتنا ہو سکے بانٹیے گا، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. لیکن اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا، آج پھر فائنلی عرض کرتا چلوں کہ قربانی کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، آپ نے جو قربانی کی ہے کوئی گندگی بچی رہ گئی تو آپ قیامت میں جواب دیں. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی اس لیے نہیں کی جا رہی ہے کہ آپ قربانی کریں باقی ساری. ابھی میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، آدھا روڈ بلاک کیا ہوا ہے، شامیانے لگائے ہوئے ہیں، بیل اور پتہ نہیں کیا کیا باندھا ہوا ہے. جا کے کہا الگ یہ تو ایسا ہی ہوگا، قربانی کا زمانہ ہے، سب ایسے ہی کرتے ہیں. لوگوں کو اذیت ہو رہی، جو روڈ چھوٹا سا ہے اس میں سے نہیں گزر سک رہے. پھر اب عید کے دن آپ دیکھیے گا خون بہا ہے، اجڑی پڑی ہوئی.
اہل بیت کے چاہنے والوں کو نصیحت کرتا ہوں، قربانی کرنی ہے تو قربانی کا پورا پیکیج ہے، خریدنے سے لے کر تو جہاں ذبح کیا گیا وہاں کی صفائی اور گوشت کی تقسیم تک ہر چیز میں ثواب ہے۔ جتنا آپ سنبھال کے کریں گے اتنا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ باقی آپ جانے، آپ کا اللہ جانے۔ آئندہ جمعہ سفر ہے اس لیے حاضر نہیں ہو سکوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ درخواست کروں فائنل، کورونا تیزی سے پھر سے پھیل رہا ہے، خدا را ویکسین لگا لیجئے، ایام عذاب بھی آ رہے ہیں۔ وہ لاک ڈاؤن کریں یا نہ کریں ہمیں تو خود سوچنا ہے نا۔ کم از کم میں نے 2 ہفتے پہلے ہی بتایا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، 8-10 لوگ اس وقت ہمارے اچھے نزدیک کے جاننے والے کورونا میں، یہی جو انڈین ویریئنٹ آیا ہے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، مشکلات کا شکار ہے۔ کم از کم نمبر 1 ویکسین، نمبر 2 ماسک، نمبر 3 کچھ عرصے کے لیے ہاتھ نہ ملائیں۔ نیت ہے نا، ثواب آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اگر یہ نہیں عمل کرتے ہیں تو ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، مراج کرام نے بھی بتا دیا۔ امید ہے انشاءاللہ شہادت کے مجلسوں میں بھرپور شرکت کریں گے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ عاقبت بخیر فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، تیری بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے حادثاتی موت سے ہمیں بچا لے، پالنے والے ہمارے ملک کو ان کا گہورہ بنا دے، پالنے والے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے۔ محتاج ہیں، پریشان ہیں، مشکلات میں دلی حاجات لے کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کا واسطہ دیتے ہیں، رسول علیہ رسول کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری ساری حاجات کو قبول فرما دے۔ علماء کرام، مراج اعظام، رہبر انقلاب اسلامی سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دے۔ اور اس وقت افغانستان کے جو مسائل ہیں جو مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو اس کا نتیجہ عطا فرما دے۔ زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔